نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما استمع وتله للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت ہم اسلامی ہجری سال کے آخری مہینے ذی الحجہ میں اس وقت موجود ہیں، اور یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ سے متعلق ایک گفتگو ہم کر چکے ہیں بیت اللہ شریف کے اوپر اور بیت اللہ کی اول ہونے کے اوپر۔ آج ہم قربانی سے متعلق بات کریں گے، قربانی کے مسائل پر بات کریں گے، قربانی کو ڈسکس کریں گے، قربانی کے مسائل کی کچھ جہاں تک ممکن ہو سکے گا بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگرچہ وہ شرعی عمل نہ ہو تب بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ نماز فرض عین ہے اور کسی بھی حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ روزہ ہے تو روزہ فرض ہے، بیماری اور سفر کی حالت میں مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ روزہ قربانی کہ جس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا اور رسول یہ تھا کہ اسے بھی فرض ہونا چاہیے تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفیہ میں قربانی واجب ہے اور دیگر فقہ شافعیہ، فقہ حنبلیہ اور فقہ مالکیہ، ان تمام میں قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، آخری حج کیا، زندگی کا واحد حج کیا، وہ اپنی طرف سے 700 قربانیاں دیں، 700 قربانیاں، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیے، 63 اونٹ خود ذبح کیے اپنے ہاتھ سے، اور 37 اونٹ جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ذبح کی۔ اب اس میں صاف ظاہر ہے کہ ایک قربانی اپنی طرف سے تھی، باقی تمام قربانیاں امت کے لیے تھی۔ تو آپ کی طرف سے امت کے لیے قربانیاں کرنے کی وجہ سے مفسرین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب قربانی فرض نہیں رہی۔ فقہ حنفیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی وجہ سے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے، اگرچہ آپ نے اس امت کی طرف سے قربانی دی تھی کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، جو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ساری امت کے لیے تھی تو فیصلہ یہ ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ اور جو دیگر فقہ ہیں، فقہ شافعیہ، فقہ حنبلیہ اور فقہ مالکیہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، واجب بھی نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ضروری ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی لازم ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اور اس سے متعلق اب چند مسائل کی ہم بات کریں گے۔ نمبر 1 تو ہر صاحب نصاب پر قربانی لازم ہے، اور فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب پر۔ یعنی اگر گھر کے اندر 10 لوگ ہیں اور 10 میں سے 8 لوگ صاحب نصاب ہیں تو ان سب پر قربانی لازم ہے، ان سب کے لیے قربانی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گھر میں 10 لوگ ہیں، 12 لوگ ہیں، ان 12 میں سے 6 لوگ صاحب نصاب ہیں، 8 لوگ صاحب نصاب ہیں، لیکن قربانی ایک ہی ہوگی، وہ جی ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، امی جی کی طرف سے قربانی ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہیں ان سب پر قربانی لازم ہے، قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اس کے لیے ہم جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ کسی شخص کے اوپر 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے سونے کے مساوی رقم، یا 52.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے مساوی رقم۔ اب 52.5 تولے چاندی کی مساوی رقم
جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس بار یکم رمضان کو مقرر کی تھی وہ تقریباً 1,80,000 روپے تھی. تو آپ وہی 1,80,000 1,85,000 یا میکسیمم 2 لاکھ اگر آپ کے پاس اپنے خرچ سے زائد ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں نصاب پر سال کا گزرنا لازم نہیں ہوتا. گھر میں اگر 6 لوگ ہیں اور 6 کے پاس 2 لاکھ روپے یا 1,80,000 روپے یا 1,85,000 روپے اپنی ضرورت سے زیادہ ہیں تو ان سب پر قربانی واجب ہے، ان سب کو قربانی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ پر قرضہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو قرضے کے بارے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرضے کی 2 اقسام ہیں. ایک قرضہ وہ ہوتا ہے کہ آپ پر جس کا قرضہ آپ نے دینا ہے وہ کھڑا ہوا ہے تلوار لے کر، یا وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ فوراً وہ قرضہ ادا کریں، یا یہ اس کے ساتھ آپ کا وعدہ ہے کہ جیسے ہی میرے پاس رقم آئے گی میں فوراً آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا. تو ایسی صورت میں آپ کو قرضہ ادا کرنا چاہیے، ایسی صورت میں قربانی آپ نہیں کریں گے. لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کا فرض کر لیں آپ نے بینک سے قرضہ لیا یا کسی اور ایسے شخص سے قرضہ لیا جس کے ساتھ ایک مدت طے ہو جاتی ہے کہ میں 2 سال میں 3 سال میں 4 سال میں یہ قرضہ ادا کروں گا. اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا، اب قرضے کا بوجھ آپ پر نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بھی اگر آپ کے پاس بقدر نصاب رقم موجود ہے تو آپ پر قربانی لازم ہوگی، آپ ہر صورت میں قربانی کریں گے. ٹھیک ہے. اور جتنے لوگوں کے پاس نصاب کے بقدر رقم ہے تمام کے تمام لوگ قربانی لازماً کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، قربانی کے جانور سے متعلق کچھ چیزوں کو جان لیتے ہیں. قربانی کا جو جانور ہے وہ اونٹ 5 سال، اور اونٹ کے اندر 7 قربانیاں ہیں. 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں. اگر اچھا اس میں قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قربانی بھی کی جا سکتی ہے جو وصال کر چکے، جو وفات کر چکے ہیں. فرض کرو ہمارے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، کوئی وفات کر گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک قربانی ان کی طرف سے کریں، تو آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کی امت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو اونٹ کے اندر، اونٹ کی عمر 5 سال کم از کم، اور اونٹ کے اندر 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں. گائے یا بھینس کہ 2 سال عمر ہے اور اس میں بھی 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں. قربانیوں کا مسئلہ وہی رہے گا جو اونٹ سے متعلق میں نے عرض کیا کہ قربانی اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اگر فوت شدہ ہیں، زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے دوست، بہن، بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی سے بھی قربانی، اپنے استاد کی طرف سے، کسی بزرگ، کسی پیر کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھینس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال فقہ حنفیہ کے نزدیک پاکستان میں بہرحال قربانی بھینس کی طرف سے کی جاتی ہے. اس کو جائز کہا گیا ہے، اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. اس کے بعد بکرا یا بکری، اس کی عمر 1 سال، اس میں 1 قربانی ہے. دمبا، میڈھا جیسے بھیڑ وغیرہ، اس میں 6 مہینے کا بھی اگر ہے جانور اور صحت مند ہے، صحیح ہے، تو قربانی اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے. اچھا اب ایک چیز اور، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کے 2 دانت ٹوٹ گئے یا نہیں ٹوٹے، دندہ جس کے ہم لوگ بولتے ہیں، وہ عموماً اونٹ وغیرہ کا وہی 5 سال کی ایج میں ہوتا ہے، گائے بھینس کا 2 سال، اور بکرا وغیرہ 1 سال، اور دمبا یا میڈھا وغیرہ 6 مہینے کا بھی. لیکن اگر اس کے دانت نہیں ٹوٹے اور جانور گھر کا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایج پوری ہو چکی ہے اور اس کی صحت اچھی ہے، تو اس کی طرف سے قربانی، یعنی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد قربانی کے جانور میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے. عیب ایسا جو نظر آئے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، آنکھ نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی ٹانگ جو ہے نہیں ہے یا ٹانگ سے لگڑا کر چلتا ہے، ایسے جانور کی طرف کی قربانی درست نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جو قربان کرنا ہے صحیح و سالم، بالکل درست ٹھیک صحیح جانور ہونا چاہیے، کسی قسم کا عیب نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی عیب، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو کسی اپنے علاقے کے عالم دین کو جانور کو دکھا لیں اور اس سے فیصلہ کروا لیں. یا آپ لوگ سوال کرتے ہیں کئی دفعہ، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ہم یہاں جانور کو دیکھنا یہاں ممکن نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو بہتر ہے کہ ایسے معاملے میں اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے آپ معلوم کر لیں اور جانور دکھا لیں، تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ لوگ تصویریں بھیجتے ہیں، تصویریں میں خود نہیں دیکھ سکتا، بچے دیکھتے ہیں، تو اب بچوں کے لیے بھی فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا.
اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ جب اپنے علاقے کے عالم دین سے آپ ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد قربانی کب ہو؟ قربانی کا جو وقت ہے، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج کو عید نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا، اور 12ویں ذی الحج غروب آفتاب تک کسی بھی وقت قربانی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا رات کو قربانی نہیں ہوتی، بالکل ہو سکتی ہے، کوئی کباہت نہیں ہے. 10ویں ذی الحج کو جب آپ نے عید نماز پڑھ لی، قربانی کا وقت آپ کے لیے شروع ہو گیا، جب بھی آپ نے پڑھ لی. ٹھیک ہے. طلوع آفتاب کے 15 منٹ کے بعد بھی عید نماز بعض جگہوں پہ ہوتی ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی کباہت نہیں ہے. اس کے فوراً بعد قربانی کا وقت آپ کے لیے شروع ہو جائے گا، اور یہ وقت 12ویں ذی الحج غروب آفتاب تک رہے گا. تو یہ قربانی کا وقت ہے، اس کا تعین بھی کرنا ضروری ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد قربانی کا گوشت 3 حصے کیا جائے گا. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھیں، ایک اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ غرباء یتامى مساکین کے لیے رکھیں. بعض اوقات لوگ پورا جانور کسی مدرسے میں کہیں ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کئی لوگوں کی حق تلفی ہو جاتی ہے. آپ کے غریب رشتہ دار، ان کو حصہ نہیں ملتا، غریب پڑوسی ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو اسلام نے جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق عمل کریں. ٹھیک ہے. تو یہ قربانی سے متعلق چند موٹے مسائل تھے، میں نے عرض کر دیے. اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ ابھی موجود ہیں، پھر بات کر لیں گے. آپ مزید سوال بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی سوال کریں گے، میرے پاس سوال آ جائے گا تو میں سمجھ لوں گا، اندازہ ہو جائے گا کہ مجھ سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، اس کو بیان کر دیں گے، ایکسپلین کر دیں گے. ورنہ ہم آگے عید کے موضوع پر بات کریں گے، دیگر مختلف موضوعات پر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو قربانی کے مسائل جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے بتائے ہیں. کچھ رہ گیا ہو تو بہت معذرت، نہیں تو انشاءاللہ جیسے آپ کو پوچھیں گے تو مزید وضاحت کر دی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.